أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی پر۔ سورۃ القیامہ کے حوالے سے ہمارے دروس جاری ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے جانا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے، اور نہ صرف قرآن مجید کے حروف بلکہ قرآن مجید کے معنی، تفسیر، اس پر کیسے عمل کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے لی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں کہ قیامت کے بارے میں جیسا کہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے کہ دوبارہ اکٹھا نہیں کیا جائے گا، ایسی بات بالکل نہیں۔ بل تحبون العاجلہ، بلکہ بات یہ ہے کہ اکثریت تم میں سے جلدی آنے والی چیز کو پسند کرتے ہیں، یعنی دنیا کے مفاد کو، دنیا کے فائدے کو، دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کی زندگی کو، اس کے ساز سامان کو اکثریت اسی چیز کو پسند کیا کرتی ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم بالکل بھلا بیٹھے ہو، چھوڑ چکے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ بن چکا ہے، قیامت کے بارے میں یہ نظریہ بن چکا ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، یہی دنیا ہے، یہیں کھا لو، پی لو، اکٹھا کر لو، جمع کر لو، اور جو آخرت میں اجر و ثواب، جو اللہ کی جنت، اللہ کی نعمتیں ہیں، انہیں تم یکسر بھلا بیٹھے ہو۔ اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعلیٰ میں بیان فرمایا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں، حالانکہ آخرت کی زندگی، آخرت کے انعام، آخرت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی جنت خیر و ابقیٰ، وہ بہت اچھی چیز ہے، بہتر ہے اس دنیا کے مقابلے میں، و ابقیٰ، اور باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ایک اعلان لگانے والا، منادی کرنے والا ندا لگائے گا کہ اے اہل جنت، اب تم جنت میں داخل ہو چکے ہو، تم یہاں ہمیشہ سدا ایک ہی حالت میں رہو گے، نہ تمہیں بڑھاپا آئے گا، نہ تمہارے کپڑے خراب ہوں گے، نہ تمہیں بھوک اور پیاس لگے گی۔ جس حالت میں اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا ہے، ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ اور جنت کے میوے، جنت کی نعمتیں، اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نہ تو وہ کبھی ختم ہوں گی، اور نہ ہی اسے حاصل کرنے سے، اس سے لطف اندوز ہونے سے کبھی بھی اہل جنت کو منع کیا جائے گا۔ جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جو چیزیں بھی چاہیں گے، ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے اکثریت صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دنیا کی انہیں پرواہ ہے، آخرت کو وہ بھلا بیٹھے ہیں، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب رکھا ہے، اذان کہنے کا، اذان کو سن کر اس کا جواب دینے کا کتنا اجر و ثواب رکھا ہے، تو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، اذان دینے کے لیے آپس میں مقابلہ کریں، قرآن اندازی کریں، جس کا نام نکل آئے وہی پہلی صف میں کھڑا ہو اور وہی شخص اذان کہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب، لیکن میں اور آپ اس سے غافل ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں آنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، خاص طور پر فجر کے بارے میں فرمایا
اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ اپنے پہلوؤں کے بل، اپنے سرینوں کے بل گھسڑتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز ادا کریں اگر اس کا اجر و ثواب جان لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو ہڈی کے معمولی سے فائدے کی چیزیں بھی دے دی جائیں تو لوگ نماز ادا کرنے کے لیے جلدی کریں، مسجد میں آ جائیں۔ یہ دنیا کے پیچھے، دنیا کے ساز و سامان، اس کی پسند کو ہم زیادہ پسند کیا کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ہمارا وہ ایمان، وہ یقین نہیں۔ اسی بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، فرمایا کل قیامت کے دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ جو تر و تازہ ہوں گے۔ انسان جب کسی پریشانی کا شکار نہ ہو، معاشی طور پر بھی وہ مستحکم ہو، جسمانی لحاظ سے بھی، اولاد کی طرف سے بھی اس پر کوئی پریشانی موجود نہ ہو، تو ایسا انسان حشاش بشاش نظر آتا ہے، اس کا چہرہ تر و تازہ نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر پریشانی کے کوئی آثار نہیں نظر آتے۔ کل قیامت کے دن جو نیک اعمال کر کے گئے ہیں، ہر بندہ اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کون سے اعمال کیے ہیں، تو نیک لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف کے آثار ان کے چہروں سے عیاں نہیں ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ، اور وہ اتنے اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا تو یہی تر و تازہ چہرے والے اللہ رب العزت کے مقدس، پاکیزہ اور خوبصورت ترین چہرے کا دیدار بھی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کا دیدار کل قیامت کے دن جنت میں کرو گے۔ صحابہ نے حیران ہو کر کہا کہ اے نبی علیہ السلام، جب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے وہاں بھگدڑ مچ جائے گی، ایک رش ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا جس طرح آسمان پر چاند موجود ہوتا ہے اسے دیکھنے کے لیے کوئی تکلیف تم محسوس کرتے ہو، کوئی بھیڑ لگا کرتی ہے، اپنے گھر سے، اپنے جگہ سے، اپنے مکان سے آرام اور سکون سے تم چاند کو دیکھ لیتے ہو، بالکل اسی انداز میں تم اللہ رب العزت کا دیدار کرو گے۔ اور اللہ کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت جب جنتیوں کو جنت کی ہر نعمت عطا کر دیں گے، جو وہ مانگیں گے، جو ان کے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہوگا، ہر چیز وہاں مہیا ہوگی۔ ان سے اللہ تعالیٰ بار بار پوچھیں گے اے میرے بندوں، میری وجہ سے تم نے تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، اب جب کہ تمہیں بدلے کے طور پر جنت میں اس کی نعمتیں عطا کر دی گئی ہیں، کیا مزید کچھ طلب ہے، مزید کچھ چاہیے؟ بار بار یہی سوال ہو رہا ہے۔ آگے سے وہ منع کر رہے ہیں اے اللہ ہر چیز مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک چیز باقی ہے جو ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے پاکیزہ مقدس چہرے سے اس نور کے حجاب کو ہٹا دیں گے اور براہ راست مومنین اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ اور اللہ کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اہل جنت کی گزشتہ نعمتوں کو یکسر بھول جائیں گے اور اللہ کے دیدار میں اتنے محب ہو جائیں گے، اتنے غوطہ گن ہو جائیں گے، اتنے زیادہ اللہ کے دیدار کی طرف چلے جائیں گے کہ جنت کی ہر نعمت کو بھلا بیٹھیں گے اور 1000 سال تک صرف اللہ رب العزت کا دیدار ہی کرتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، لیکن وہاں کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جن پر اداسی چھائی ہوئی ہوگی، پریشانی لاحق ہوگی، غم اور فکر کی وجہ سے ان کے چہرے ایسے محسوس ہو رہے ہوں گے جیسا کہ ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہو، چہرے کی رونق بالکل ختم، پریشانی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ خیال کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ آج تو ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ کمر توڑ معاملہ
آپ بہتر سمجھتے ہیں، ان معاملات کو کہا جاتا ہے ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک پریشانی اگر کسی انسان کے اوپر آتی چلی جائے، مصیبتوں پر مصیبتیں آ جائیں تو گویا انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتا، وہ بالکل مایوس ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، کسی سے کلام کرنا وہ پسند نہیں کرتا ان پریشانیوں کی وجہ سے۔ بالکل اسی طرح یہ کافر، یہ نافرمان لوگ کل قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ سمجھ جائیں گے آج انتہائی شدت کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں کہ جیسا قیامت کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اذا بلغت التراقی، جب انسان کی روح نکلنے کا معاملہ آتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، بلغت التراقی، اور روح نکلنا شروع ہو گئی اور اس کی جان ہنسلی پر آ کر اٹک جاتی ہے۔ ہنسلی یہ گردن اور سینے کے درمیان ایک ہڈی ہوا کرتی ہے، اسے ہنسلی کہا جاتا ہے۔ روح جب انسان کے جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، بھٹکتی ہے، اگر اللہ کا نافرمان ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی روح کو جسم سے نکالا جائے۔ اس موقع کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذا بلغت التراقی، جب انسان کی روح اس کے ہنسلی میں آ کر اٹک جاتی ہے، وقیل من راق، اس موقع پر کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا من راق، ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو جھاڑ پھونک کر کے، دم کر کے اس انسان کی موت کے وقت کو ٹال سکے۔ اور اللہ رب العزت نے کسی انسان کی موت کا وقت جس وقت مقرر کر دیا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں تبدیلی، تغیر، تبدل نہیں ہو سکتا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو ایک لمحہ اس میں جلدی کی جاتی ہے، نہ ہی ایک لمحے کی اس میں تاخیر کی جاتی ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے تو جو لوگ خودکشی کیا کرتے ہیں، اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وہ اپنے وقت سے پہلے اپنی جان لے لیا کرتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ انسان کو مہلت نہیں دی جاتی، مقررہ وقت پر روح نکلا کرتی ہے، تو اللہ رب العزت سے سچی بات اور زیادہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، انسان کی موت کا وقت وہی مقرر تھا، اسی لمحے اسی آن انسان کی موت آنی تھی، لیکن انسان نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے، مصیبت پر صبر نہ کرنے کی وجہ سے اپنی موت کے طریقہ کار کو بدل دیا۔ وقت وہی مقرر تھا، مصیبتیں اتنے ہی وقت تک اسے آنی تھی، لیکن اب اس نے جلدی کرتے ہوئے، جلدی مچاتے ہوئے، صبر نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو موت کی آغوش میں دے دیا، تو وہ اللہ کی عذابوں کا، اللہ کی جہنم کا مستحق بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنگ کے دوران ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے آ کر تعریف کی، بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، انتہائی دلیری سے لڑ رہا ہے، یہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انہ من اہل النار، او کما قال علیہ السلام، لوگوں اس کے جنتی ہونے کے بارے میں فتوے دے رہے ہو، اور میں نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ جہنم کے لوگوں میں سے ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، ایک شخص پیچھے چلا گیا کہ میں دیکھوں اس کا کون سا عمل ہے۔ لڑتے لڑتے اس شخص کو چوٹ لگتی ہے، زخم آتا ہے، زخم کی تاب کو وہ برداشت نہ کر سکا، اپنی تلوار کو زمین پہ رکھا اور اپنا پورا بوجھ اس تلوار پہ ڈال کر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ صحابی فوراً کہنے لگا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو انسان کی موت کا وقت وہی مقرر ہوتا ہے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے صبر نہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو موت کی آغوش میں دے دیتا ہے۔ وقیل من راق، اس موقع پر کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کر کے اس کی جان کو بچا لے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے
کہ جب موت کا وقت آتا ہے، روح نکال لی جاتی ہے، اس موقع پر کہا جاتا ہے کون ہے جو اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے؟ نیکیوں والے فرشتے یا عذاب والے فرشتے اس کی روح کو لینے کے مستحق ہیں۔ اگر نیک بندہ ہے، نیک فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمانوں پر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ اگر گناہ گار ہے، نافرمان ہے، اس کی روح کو عذاب کے فرشتے لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، دوبارہ زمین کی گہرائیوں میں اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جب روح نکلنے لگتی ہے، موت کا وقت قریب آ گیا، اب یہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ اب میری فراقت کا وقت آ چکا ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع، یہ جائیداد، یہ گھر، یہ جائیدادیں، یہ اولاد، اب ان تمام چیزوں سے بچھڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ ان کے پیچھے میں بھاگتا رہا، اپنی پوری زندگی، اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، ہر چیز میں نے دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے اسے پسند کرتے ہوئے لگا دی، لیکن اب ان چیزوں کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس موقع پر انسان کی پنڈلی سے پنڈلی ملنا شروع ہو جاتی ہے، یا انسان کے اوپر اگر نافرمان ہے، ایک کے بعد ایک مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں اسے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور اب تمہارے رب کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف اسے لے کر پیش کیا جائے گا۔ اب اس کی پوری زندگی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، پہلے قبر میں اس سے سوالات کیے جائیں گے، اگر وہاں ناکام رہا تو اللہ کے عذابوں کا سلسلہ اسی وقت اس سے شروع ہو جائے گا، اور پھر جب قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اس کے گناہوں کے سبب سے جہنم کے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ کا فرما بردار ہے، نیکوکار ہے، اچھی زندگی گزار کے آیا ہے، زندگی کا حق ادا کر کے آیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے قبر بھی اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ بن جاتی ہے، اور حشر میں بھی اللہ کے سایوں میں سے ایک سایہ اسے نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر آخر کار اسے اللہ کی جنتوں میں، اللہ کی نعمت میں اسے داخل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اسے پڑھنے والا اور اس پر عمل پیدا ہونے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔